لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ سرکار پر اللہ تعالیٰ نے سلسلے نبوت کو ختم فرمایا۔ ابھی جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وخاتم النبیین، اور حضرت نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ اب تک جو نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 جو انبیاء کرام رسول نظام تشریف لاتے رہے، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس نبوت کے سلسلے کو آپ پر ختم کر دیا۔ جو نبوت کا تاجدار ختم نبوت حضور پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب کوئی نبی اور رسول قیامت تک آنے والے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کی ہدایت بھی ضروری ہے۔ ان کی کون رہبری کرے گا، کون ان کی تربیت کرے گا، کون ان کو احکام قرآن بتائے گا، سرکار کی سنتوں سے کون واقف کروائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ علماء اعظام کو ہر دور میں پیدا فرماتا ہے، اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، وہ مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچاتے ہیں اور اللہ کی طرف ان کو متوجہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ان کا رشتہ ہے اس کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں۔ انہی اولیاء کرام اور علماء اعلام میں ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی شخصیت، جن کو حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی قدس سرہ العزیز المخاطب بفضیلت جنگ صدر الصدور صوبنات دکن، وہ معید الجہان امور مذہبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے تو دیکھیں کہ حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خانوادہ فاروقی خانوادہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یہ پوتے ہوتے ہیں 40ویں جد حضرت فاروق اعظم آپ کے ہوتے ہیں۔ اب حاضرین محترم، گھرانہ ایسا شان والا، نسبت اتنی بڑی آپ کو حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الاسلام وہ عظیم ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس گھرانے میں پیدا کیا وہ اللہ والوں کا گھرانہ، نسل تو فاروقی ہے، نسبت بھی بڑی مبارک۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایک بہت بڑے خاندان کی، سادات خاندان کی بزرگ خاتون ہے، اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز کو انتہائی روحانی پاکیزہ ماحول ملا۔ جس ماحول میں آپ یہاں کھولی، بہت پاکیزہ ماحول، والد بزرگوار آپ کے قاضی ہیں، جج ہیں، والد ماجدہ انتہائی بزرگ صالح پرہیزگار خاتون ہیں، گھر انتہائی مبارک، ماحول انتہائی پاکیزہ۔ ایسے گھرانے میں حضرت شیخ الاسلام تشریف لائے، اور آپ کا دنیا میں آنا ایسا مبارک ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ خواب دیکھتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں خواب میں، اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب صبح نیند سے بیدار ہوئی تو اس خواب کی تعبیر معلوم کروائی حضرت، تو خواب کی تعبیر یہ دی گئی کہ بی بی تم کو صاحب ذات تبلد ہوں گے، جو حافظ قرآن ہوں گے اور محافظ علوم قرآن ہوں گے۔ وہ قرآن کے حافظ بھی ہوں گے اور قرآن کے جو علوم ہیں ان کی حفاظت بھی کرنے والے ہوں گے۔ یہ بشارت دی گئی۔ حضرت شیخ الاسلام تشریف لائے، کم عمر میں آپ نے حفظ قرآن مجید مکمل فرمایا۔ اس کے بعد اپنے والد بزرگوار اور علماء کرام کے پاس علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت شیخ الاسلام علم کے اندر یکتائے روزگار بن گئے، اور اساتذہ کو آپ پر فخر ہونے لگا۔ شاگرد اسٹوڈنٹ تو اپنے ٹیچر پر ناز کرتے ہیں کہ ایسے ٹیچر، ایسے استاد سے ہم نے تعلیم حاصل کی، لیکن حضرت شیخ الاسلام ایسے ذہین و فطین، ایسے زیرک، ایسے ہوشیار اور ہونہار طالب علم تھے کہ اساتذہ بھی ان پر ناز کرتے تھے۔ یعنی آپ کے استاد لکھتے ہیں کہ ایک کتاب انہوں نے لکھی رسالہ، اور اس میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں اس وقت لکھا جب کہ محمد انوار اللہ، مولوی محمد
اتبار اللہ فاروقی میرے پاس پڑھ رہے تھے. یعنی شیخ الاسلام کے پڑھنے کے دوران میں نے ایک کتاب لکھی, ایک ناز کے انداز میں اس کو بیان کرتے. تو آپ دیکھیے استاذ کو شاگرد پر کتنا ناز ہے. اور حضرت شیخ الاسلام امام محمد اتبار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے اجداد ہیں ان میں کے اکثر قاضی جج ہوئے, عدالت میں وہ فیصلے کرتے ہیں. قضاءت کا منصب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. قضاءت کا منصب بہت بڑا منصب ہے, جج کی حیثیت سے قوم کی رہبری فرما رہے ہیں. الغرض حاضرین محترم, حضرت شیخ الاسلام یکتا روزگار بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قبولیت عطا فرمائی کہ بادشاہوں کا استاذ بنایا آپ کو. بادشاہ, وقت کا بادشاہ آپ کے پاس ذانقہ تلمس طے کر رہا, علم حاصل کر رہا ہے. ہمارے سلطنت آصفیہ کے مشہور اور آخری جو دو بادشاہ گزرے ہیں, میر محبوب علی خان, وہ میر عثمان علی خان. میر محبوب علی خان صاحب حضرت شیخ الاسلام امام اتبار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تعلیم حاصل کی ہے. اس قدر تعلیم حاصل کی ہے, کیا کیا وہ پڑھے ہوں گے. وہ ایک محفل, جب ایک جلسہ منعقد ہوا تو اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں, میں جو کچھ بھی ہوں یہ مولانا کی وجہ سے ہوں. بادشاہ کا ایسا کہنا, آپ اندازہ کیجئے شیخ الاسلام نے ان کو کیا پڑھایا تھا, وہ کیا پڑھے تھے, وہ کیا چیزیں تھی. بادشاہ اتنا متاثر ہوئے اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں ہوں یہ مولانا کی وجہ سے ہوں. حضرت شیخ الاسلام سے اس قدر متاثر ہوئے, اتنا پڑھانے کا انداز پسند آیا کہ ان کے فرزند میر عثمان علی خان کے لیے جس استاذ کا انہوں نے انتخاب کیا وہ بھی شیخ الاسلام. میر محبوب علی خان صاحب کو پڑھائے, ان کے فرزند میر عثمان علی خان صاحب جو بادشاہ رہ چکے ہیں ان کو پڑھائے. اور اس کے بعد ان کے دونوں فرزند میر حمایت علی اعظم جاں بہادر, میر شجاعت علی معظم جاں بہادر, جن کے نام سے معظم جاں مارکیٹ ہے, ان کو بھی حضرت شیخ الاسلام نے پڑھایا. یعنی بادشاہوں کی 3 پشتوں کو حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے پڑھایا اور انہوں نے شیخ الاسلام کی خدمت میں ذانقہ تلمس طے کیا. یہ قبولیت آپ کو حاصل ہوئی. اور بادشاہ نہایت آپ کے معتقد تھے, بہت ادب کیا کرتے تھے, بہت لحاظ فرمایا کرتے تھے. اور پھر آپ سے عقیدت کا بھی ان کو تعلق تھا. بس فارمیلٹیز کے طور پر ان کے پاس پڑھ لیے ایسی بات نہیں, پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک لگاؤ تھا, ایک حضرت شیخ الاسلام سے عقیدت تھی. اور حاضرین محترم, حضرت شیخ الاسلام بادشاہوں کے استاد بنے. آپ کے کارنامے میں کیا چیزیں ہیں. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامع نظامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قائم کیا. اس حوالے سے میں تفصیل عرض کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ دائرۃ المعارف النظامیہ جو اب العثمانیہ کہلاتا ہے وہ بھی شیخ الاسلام نے قائم کیا. سینٹرل لائبریری مکتبہ آصفیہ وہ بھی شیخ الاسلام نے قائم کیا جو افضل نجم میں حضرت شیخ الاسلام نے یہ قائم فرمایا. اور پھر خلفاء راشدین کے جو وصال و شہادت کی تاریخیں ہیں ان میں سرکاری تعطیل دلوائی حضرت شیخ الاسلام نے. بادشاہ سے سرکاری تعطیل کا اعلان کروایا پوری مملکت میں, یہ حضرت شیخ الاسلام نے کیا. اور پھر جو 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مسجد میں خطبہ میلاد ہوتا ہے وہ بھی شیخ الاسلام نے شروع کروایا. اور پھر نکاح کے موقع پر جو 2 کتابچے دیے جاتے ہیں سیاہ نامے جن کو کہتے ہیں, اس کے اندر دلہے دلہن کا نام, گواہوں کے نام, مہر کی رقم اور دیگر تفصیلات, پھر نکاح کے بارے میں ضروری امور ہوتے ہیں. یہ جو سیاہ نامے آپ دیکھ رہے ہیں نکاح کے موقع پر جو 2 کتابچے دیے جاتے ہیں دلہن والوں کے پاس دلہے والوں کے پاس, اس کو بھی حضرت شیخ الاسلام نے مرتب کیا. پھر بازار میں آپ جو دیکھتے ہیں دکان پر کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, ناپ تول کے جو اوزان اور پیمانے ہوتے ہیں, 1 کلو اگر آپ چاول خریدیں تو جس باٹ سے 1 کلو کا چاول تول کر دیا جاتا ہے, یہ جو باٹ ہے ناپنے کے جو پیمانے ہیں یہ حضرت شیخ الاسلام نے ایجاد کروائے. آپ نے دیکھا کیونکہ آپ کیا تھے, شیخ الاسلام مملکت آصفیہ کے وزیر تھے, وزارت کا عہدہ آپ کو دیا گیا, وزیر امور مذہبی آپ تھے. اور اس کے بعد آپ کو اور ترقی ہوئی یہاں تک کہ صدر الصدور صوبہ نجد مقرر کیا گیا. سلطنت آصفیہ کیا صدر الصدور لگے, جتنے شعبہ جات تھے ان تمام کے آپ صدر مقرر کیے گئے. تو الغرض آپ نے دیکھا کہ ناپ تول میں کمی ہونے لگی,
پیسے برابر دیے جاتے ہیں لیکن کوئی خاص اوزان اور پیمانے مقرر نہیں تھے. پتھروں کے پتھر کو رکھ کر یہ اندازے کے اعتبار سے یہ 1 کلو کا پتھر 2 کلو کا پتھر اس سے تولا جاتا تھا. لیکن کمی ہونے لگی ناپ تول کی. حضرت شیخ الاسلام نے دیکھا ناپ تول میں کمی ہونے کی وجہ سے قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. بہت بڑا وبال ہے اس کا, کہیں یہ قوم ہلاک نہ ہو جائے. آپ نے مناسب انداز میں 1-2 کلو کے باٹ ایجاد فرمائے. یہ شیخ الاسلام کی ایجاد. پھر ناپنے کے لیے اس کے پیمانے آپ نے ایجاد فرمائے. الغرض حاضرین محترم, یہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کی خدمات ہے. غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے آپ نے بادشاہ کو متوجہ کیا اور پھر بادشاہ کی طرف سے اور لوگوں کو متوجہ کر کے جو غریب بچیاں ہیں ان کے لیے ضروری زندگی گزارنے کا سامان مہیا فرمایا اور پھر ان کی شادیوں کے لیے آپ نے ایک تنظیم چلائی اور یہ عظیم کام شیخ الاسلام نے کیا. ایک ذات ہے, کتنی چیزیں اللہ نے ان سے خدمات لی. جس میدان میں دیکھو حضرت شیخ الاسلام کی خدمات. اور پھر بچوں کی تعلیم کے لیے غریب لوگ کہاں سے کتابیں خریدیں گے, ان کے پاس پیسے نہیں. گزر بسر 2 وقت کی روٹی ملنا ان کو بڑی مشکل بات ہے. اب وہ پڑھیں گے تو کتابیں ان کے پاس نہیں ہے. شیخ الاسلام نے میر عثمان علی خان صاحب کو متوجہ کیا, بتایا دیکھیے بادشاہ, آپ اپنے مرحوم والد میر محبوب علی صاحب کی برسی کرتے ہو, اس پہ کھانا پکا کر کھلاتے ہو, وہ کام بہت اچھا ہے, وہ کریے. لیکن ایک اور اثار ثواب کا کام یہ ہے کہ آپ بادشاہ مرحوم کے اثار ثواب کے لیے کتابیں خریدیے اور مفت ان کو غریب بچوں بچیوں میں تقسیم کر دیجیے تاکہ وہ علم حاصل کرتے رہیں اور بادشاہ کو ثواب پہنچے. بچوں کی تعلیم کا انتظام, شادیوں کا انتظام, پھر مملکت کے اندر یہ تمام اصلاحات شیخ الاسلام نے کی. رمضان کا مہینہ آ گیا, مسافر حیدرآباد کو آتے ہیں, وہ ہوٹل میں کھاتے ہیں, سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے. لیکن یہاں جو روزہ رکھنے والے تھے بازار میں گزر رہے ہیں تو کھانے والے پر نظر پڑ رہی ہے. روزے دار کے سامنے کھانا یہ بہت غلط بات ہے, مناسب نہیں ہے, شریعت میں منع کیا گیا ہے. حضرت شیخ الاسلام نے لکھا کہ روزے داروں کی یہ توہین ہے. آنے جانے والوں کو روزے کی حالت میں کوئی کھاتا ہوا نظر آئے تو روزے پر کتنا اثر پڑتا ہے, اس قدر روزہ لگتا ہے. حضرت شیخ الاسلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کیا, ہوٹلوں پر رمضان کے مہینے میں دن کے اوقات پہ پردے ڈلوا دیے. اگر کوئی مسافر اندر کھا بھی رہا ہو, کوئی بیمار کوئی معذور شخص اگر کچھ کھا بھی رہا ہو تو باہر جو روزے دار ہیں ان کے روزے کو کس طرح عام ہوگا. رمضان کے مہینے میں آپ نے ہوٹلوں پر پردے ڈلوا دیے. چھوٹی چیز پر اتنا خیال رکھا. اللہ نے منصب آپ کو عطا کیا, اس منصب پر رہ کر آپ کی خدمات بھی ویسے ہی انجام دی. حاضرین محترم, عوام کی اصلاح, قوم ملت کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں. بادشاہ کو بھی دین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. میر محبوب علی بادشاہ, انہوں نے اپنے فرزند کا نام کیا رکھا, میر عثمان علی رکھا. دیکھیے ان کے ذہن کو دین کی طرف, اسلام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. دائرۃ المعارف کو قائم کیا حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز نے. اور پھر آپ 3 سفر حج فرمائے. پہلا 1296 میں آپ نے کیا, پورے خاندان والوں کے ساتھ, عزیز و خالق کے ساتھ, بڑی جماعت کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے. جب پہلی مرتبہ آپ گئے تو وہاں پر یہ عہد کر دیے تھے کہ ہر 5 سال میں ضرور انشاءاللہ ایک حج کروں گا. آئندہ 5 سال میں حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز 1301 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے. دوسرا حج آپ نے فرمایا. جب پہلی مرتبہ گئے تو وہاں پر حج کے دوران مکہ مکرمہ میں بہت بڑے عالم جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے, عرب اور عجم کے علماء کے شیخ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, وہ رہنے والے ہندوستان کے تھے لیکن یہاں سے ہجرت کر کے ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے. ان کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کیے, مدینہ منورہ پہنچے, واپس تشریف لائے. پھر دوسری مرتبہ آپ نے جو سفر فرمایا 1301 ہجری میں. پھر تیسرا جو سفر حج ہوا وہ ایسا ہوا کہ آپ نے مستقل طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہمیشہ کے لیے اپنے وطن عزیز کو, ہندوستان کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر جاؤں گا, اب بقیہ زندگی وہیں پر گزاروں گا. اس ارادے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے. 3 سال مدینہ منورہ میں قیام رہا اور 3 سال مدینہ منورہ کے قیام کے دوران 30 جز پر مشتمل ایک ضخیم کتاب آپ نے لکھی. کتاب کی تحریر فرمائے مدینہ منورہ میں ہے, وہاں پر حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز کتابیں تحریر فرما رہے ہیں.
آپ نے کتاب تحریر فرمائی انوار احمدی سرکار کی سیرت پر، عظمت پر، اور الکلام المرفوع علم حدیث کے اندر آپ نے اصول حدیث کے اندر ایک زبردست معناس کتاب الکلام المرفوع کے نام سے تصنیف فرمائی۔ سرکار کے دربار سے حکم ہوتا ہے کہ آپ دکن حیدرآباد جائیے، وہاں پر علم کی شمع روشن کیجیے۔ حضرت شیخ الاسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر یہاں تشریف لاتے ہیں اور پھر جامع نظامیہ کو آپ نے قائم فرمایا۔ ویسے تو آپ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے جامع نظامیہ قائم کر کے آپ تعلیم کا سلسلہ شروع فرما چکے تھے۔ 1292 میں جامع نظامیہ قائم کیا گیا۔ ابتدائی جو تاریخ ہے جامع نظامیہ کی 1292 سنہ ہجری میں جامع نظامیہ قائم کیا گیا، اور اب جامع نظامیہ کی قیام کو 150 سال الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ لاکھوں علماء یہاں سے فارغ ہوئے، دنیا بھر میں خدمت کرنے لگے۔ حضرت شیخ الاسلام کی علمی شہرت ایسی تھی کہ آپ کے ادارے میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے طلبہ کہاں سے آتے؟ ملک کے ہی نہیں، بیرون ملک، افغانستان، عرب دنیا سے، یہاں تک کہ یمن سے ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ یمن سے انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اب سنیں، آج تاریخ بدل گئی ہے۔ آج حیدرآباد ہندوستان سے عرب دنیا میں انگلش ممالک میں بچے پڑھنے کے لیے ہمارے نوجوان بھائی جا رہے ہیں، لیکن اس وقت شیخ الاسلام جب حیدرآباد میں جامع نظامیہ قائم کیے تو پھر اس کا اسٹینڈرڈ کیا تھا، تعلیم کا معیار کیا تھا؟ دیکھیے، عرب علماء پڑھنے کے لیے حیدرآباد جامع نظامیہ آئے، کس قدر تعلیم کا معیار بلند تھا۔ شیخ الاسلام کے پاس پڑھنے کے بعد جب رخصت ہو رہے تھے 1336 ہجری میں، جس سال حضرت شیخ الاسلام کا وصال ہوا، اسی سال وہ یمن کے لیے رخصت ہوئے، تو جانے سے پہلے شیخ الاسلام کی شان میں طویل عربی میں قصیدہ لکھ کر گئے۔ وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، انہوں نے شیخ الاسلام کی شان میں طویل قصیدہ لکھا۔ الاسم نور والخطاب فضیلۃ، کہتے ہیں کہ آپ کا نام مبارک نور ہے، یعنی انوار اللہ، انوار کا مجموعہ ہے، والخطاب فضیلۃ، اور بادشاہ نے آپ کو فضیلت جنگ کا خطاب دیا۔ فکفا بنا فخر علی الاغیار، ہم کو بجا غیروں پر، غیروں کے مقابلے میں آپ پر فخر کرنے کا اختیار ہے، حق ہے۔ حضرت شیخ الاسلام پر ہمارا فخر ہے، ناز ہے کہ یہ انوار اللہ نور کا مجموعہ ہے، اور ان کو فضیلت جنگ کا خطاب دیا گیا۔ حاضرین محترم، یمن کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام کے پاس پڑھنے کے بعد یہ تاثر پیش کرتے گئے کہ حضرت شیخ الاسلام مجدد الوقت بلا انکار، بغیر انکار کے مجدد وقت ہے شیخ الاسلام، انہوں نے اشعار میں بیان کیا۔ الغرض حاضرین محترم، حیدرآباد شیخ الاسلام تشریف لائے، اور پھر جب آپ کو عہدہ پیش کیا گیا صدر الصدور کا، حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا بادشاہ سے، دیکھیے مملکت میں ملازمت کے لیے جو سرکاری عمر ہوتی ہے وہ 55 سال ہے، اس وقت 55 سال تھی، میری عمر 55 سے تجاوز کر گئی، زیادہ ہے، میں اس عہدے کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ لاسٹ عمر کیا ہے؟ 55 ہے۔ آج کل سرکاری ملازمت کے لیے عمر کو کم کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سروس کا موقع ملے، لیکن شیخ الاسلام کا تقویٰ، طہارت، ان کی دینداری، آپ غور فرمائیے، بادشاہ کو یہ کہہ رہے ہیں، معلوم نہیں ہے، تب بھی خود متوجہ کرنا ہے، میری عمر سرکاری ملازمت کے جو عمر ہے 55 سال، اس سے تجاوز کر گئی، میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت، پوری مملکت میں اس عہدے کے لیے آپ سے زیادہ کوئی اور موضوع نہیں ہے، آپ اس عہدے کو قبول فرمائیں۔ الغرض حاضرین محترم، حضرت شیخ الاسلام نے صدر الصدور کا عہدہ قبول فرمایا، اور اس پر رہ کر عظیم اصلاحات آپ نے قائم فرمائی۔ آپ کے تجدیدی کارناموں میں چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، کتابیں تحریر فرمائی، مقاصد الاسلام کے نام سے 11 جلدوں میں کتاب آپ نے لکھی، پھر انوار احمدی کے نام سے سرکار کی سیرت پر کتاب لکھی، الکلام المرفوع فیما یتعلق بالحدیث الموضوع کے نام سے آپ نے حدیث اور اصول حدیث میں کتاب تحریر فرمائی، فقہ کی حقیقت کے بارے میں حقیقت الفقہ 2 جلدوں میں ضخیم کتاب آپ نے تحریر فرمائی۔ اور جب قادیانیوں کا زور تھا، قادیانی فتنہ سر اٹھا رہا تھا، اس وقت حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے رد میں 2 ضخیم جلدوں میں افادۃ الافہام کے نام سے کتاب تحریر فرماتے ہیں۔ افادۃ الافہام کے نام سے حضرت شیخ الاسلام نے کتاب تحریر فرمائی،
آج تک دنیا قادیانیت میں اس کتاب نے زلزلہ پیدا کر دیا، اس کا جواب آج تک نہیں دیا گیا۔ ایک اور کتاب انوار الحق نام کے نام سے آپ نے تحریر فرمائی، آج تک ان پر قرض ہے کہ جواب دیں، کہاں سے جواب دے سکتے ہیں؟ شیخ الاسلام نے ایسے دلائل کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا اور ایسے نفیس مباحث اس کے اندر پیش فرمائے کہ ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ حاضرین محترم، شیخ الاسلام کی خدمات ہے اور حدیث شریف پر آپ نے 40 احادیث پر مشتمل منتخب من کتب الصحاح کے نام سے آپ نے کتاب تحریر فرمائی حدیث شریف میں، اور پھر توحید فعلی پر انوار التمجید فی ادلۃ التوحید کے نام سے آپ نے کتاب تحریر فرمائی۔ الغرض حاضرین محترم، یہ عظیم خدمات حضرت شیخ الاسلام امام محمد تقی اللہ فاروقی قدس سرہ عزیز کے ہیں، کبھی ان خدمات کو بلایا نہیں جا سکتا۔ ایسی عظیم خدمات شیخ الاسلام نے دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ آپ دیکھیے نکاح کا یہ طریقہ، اور پھر نظام قضاء کو ایسا شیخ الاسلام نے مسعود اور قوی بنایا۔ پہلے نکاح ہوتے تھے، گواہوں کا اگر انتقال ہو جائے تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے، نوابوں کا دور تھا، کوئی بھی عورت نواب کی بیوی کہہ کر دعویٰ پیش کر رہی تھی تاکہ وراثت میں سے حصہ ملے۔ حضرت شیخ الاسلام نے دیکھا کہ نسب درہم برہم ہو گیا، نظام بالکل خراب ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ سیاہ نامے مرتب کیے اور پھر نظام قضاء کو ایسا مضبوط بنایا۔ جب نکاح ہوتا ہے، لکھی پڑھی ہوتی ہے تو 3 فائلوں سے بنتی ہے، ایک ہمارے عدالت میں ہوتی ہے، دوسری فائل جو علاقے کا قضاء کا دفتر ہے وہاں پر ہوتی ہے، پھر تیسری وقت بورڈ کے اندر ہوتی ہے۔ ایسا مضبوط بنایا، گواہان انتقال بھی کر جائیں تو پھر 20 سال پہلے کا ریکارڈ دیکھا جائے تو برابر ملے گا۔ ایسے مضبوط طریقے پر حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ عزیز نے دنیا کے سامنے ایک عظیم کام پیش کیا۔ ایک عالمگیر شخصیت تھی شیخ الاسلام، ذات ایک ہے لیکن ان کے کارنامے، ان کی خدمات ایسی پھیلی ہوئی ہیں مختلف فنون میں، علم میں، تفسیر کے حوالے سے آپ نے مباحث فرمائے، حدیث میں کتابیں لکھی، فقہ میں کتابیں لکھی، اور پھر حضرت شیخ الاسلام کو سائنس کے علوم میں ایسی مہارت تھی، فلکیات، ارضیات، بایولوجی، فزکس اور نباتات وغیرہ وغیرہ میں آپ نے مباحث فرمائے اپنی کتاب کے اندر۔ ایک عالم ہے اور پھر سائنس پر اتنی گہری نظر، فلکیات پر گفتگو کر رہے ہیں، ارضیات پر گفتگو کر رہے ہیں، نباتات پر گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کتابیں مطالعے کے قابل ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تبھی اس کی شان و عظمت آشکار ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز نے کیسے کیسے مباحث اس کے اندر فرمائے ہیں۔ اور حاضرین محترم، آپ جب مدینہ منورہ سے واپس تشریف لا رہے تھے حیدرآباد، تو شیخ الاسلام ہزاروں روپیہ کا سرمایہ خرچ کر کے مدینہ منورہ سے مخطوطات، جو حدیث، تفسیر اور اصول حدیث کے فن میں وہاں پر کتابیں تھیں، مخطوطے کی شکل میں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، کوئی دوسرا اس کا نسخہ نہیں تھا، شیخ الاسلام اپنے ذاتی پیسے خرچ کر کے اس کو نقل کروا کر یہاں حیدرآباد لے کر آئے۔ اور دائرۃ المعارف کے نام سے آپ نے ادارہ قائم کیا، جامع نظامیہ میں وہ ادارہ تھا، 1308 ہجری میں وہ ادارہ قائم کیا آپ نے۔ حضرت مفتی محمد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کروا، تو 1308 ہجری میں وہ آپ نے ادارہ قائم کیا، اس کے ذریعے سے تحقیق کے بعد وہ کتابوں کی اشاعت ہوئی۔ کنز العمال کے نام سے حدیث شریف کی کتاب، جو دنیا میں سب سے پہلے ہمارے حیدرآباد شیخ الاسلام کی کاوشوں سے دائرۃ المعارف سے چھپی، بعد میں اس کی کاپی کر کے عرب دنیا میں چھپی کتاب۔ اگر آپ جائیں گے عرب علماء کے سامنے، صرف آپ جامع نظامیہ دائرۃ المعارف کا نام لیجئے، وہ انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کا ویلکم کریں گے۔ ہمارے بعض علماء جب گئے، عرب علماء سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا دائرۃ المعارف، ان کو حیدرآباد نہیں والے وہ کیا کہتے ہیں، آپ دائرۃ المعارف کے شہر سے ہیں، پیشانی چھپی ہوتی۔ حضرت شیخ الاسلام کی کارنامے خدمات ہے، اور جب مدینہ منورہ میں تھی تو وہاں پر کیا کام کچھ نہیں رہے، حرکتی شخصیت ہے آپ، وہاں پر کیا کیے، ایک انجمن قائم فرمائے شیخ الاسلام، مدینہ منورہ کے غریب مسکین لوگوں کے گزر بسر کے لیے کیا کیا جائے،
غریب لوگ ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ بیوہ کیسے زندگی گزارے گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غربت اور مسکینی کا دور چل رہا ہے. حضرت شیخ الاسلام ایک انجمن قائم فرمائے، اپنے احباب کو اس کے اندر شریک کیے، اور پھر شیخ الاسلام اپنے پیسے اور تمام ایک انجمن قائم کر کے اس کے ذریعے سے مدینہ منورہ کے غریب اور مسکین لوگوں کی امداد کے لیے آپ نے کام کیا. ان تک غلہ پہنچایا جا رہا ہے، اناج پہنچایا جا رہا ہے، کپڑے پہنچائے جا رہے ہیں، ان کی ضروریات کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے. حضرت ہے تو اصل میں ہمارے ہندوستان کے، لیکن یہاں سے مدینہ منورہ جا کر ایک ہندوستانی ایک عالم ہو کر مدینہ منورہ میں وہاں کے عرب لوگوں کے لیے اساسی کام کیا. حاضرین محترم، آپ اندازہ فرمائیے کس اعتبار سے دیکھیں جامعہ نظامیہ اس کا ادارہ آپ نے قائم کیا. آپ کو علماء فضلاء یہاں سے پڑھنے کے لیے علامہ ابو الوفا افغانی افغانستان قندھار سے یہاں تشریف لائے، جن کو دنیا ثانی امام اعظم کہتی ہے. حضرت شیخ الاسلام کے پاس تشریف لائے پڑھنے کے لیے. کیا وکیل نشان شیخ الاسلام کی. حاضرین محترم، حضرت کا یہ عرس مبارک کا زمانہ ہے. 29 تاریخ کو عرس مبارک ہوتا ہے حضرت شیخ الاسلام کا. 1336 ہجری میں 29 جمادی الاولیٰ کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور حضرت شیخ الاسلام کا عرس مبارک ہے. آج بھی جامعہ نظامیہ میں ایک تقریب تھی، کل بھی ایک تقریب ہے. الغرض حالات کی وجہ سے عرس کی تقاریب کو محدود رکھا گیا، لیکن عصر سے ختم قرآن بالکل عام ہے، کوئی بھی اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں. وہ تقریب کو کوئی خاص نہیں رکھا گیا. عصر کے بعد سے ختم قرآن ہے. مغرب سے پہلے حضرت کے دربار میں صدر مبارک چادر گل پیش کی جائے گی. آپ حضرات شرکت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت شیخ الاسلام امام محمد فاروقی بانی جامعہ نظامیہ اللہ تعالیٰ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. حضرت بانی جامعہ نظامیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.